السلام علیکم ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ رمضان میں انتقال کرنے والا شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والا شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن 3 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، کن 3 گھروں میں اللہ پاک بہت برکت عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ہم آپ کو ایک مسلمان لڑکی کا واقعہ بھی بتانے والے ہیں۔ جب ایک مسلمان لڑکی آدھی رات کو مسجد میں پہنچی تو مسجد میں ملنے والے لڑکے نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل نورانی خبریں پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ جس کی بھی رمضان میں موت ہو جاتی ہے، یعنی جس کا بھی انتقال رمضان میں ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ حدیث میں یہ صاف طور پر نہیں آیا کہ جو رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 3 لوگوں کے لیے جنت بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو رمضان کے آخری وقت میں موت آئے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے ختم ہوتے ہی اس وقت آئے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دیتے وقت آئے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا ہو تو اللہ قیامت تک اس کو روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ناظرین، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے، قبر میں اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ محروم ہے جو شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ جب اس کی مغفرت رمضان میں نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن 3 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور کون سے یہ 3 گھروں میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ وہ صحابی ایسا ہی کرنے لگے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہی صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں بہت برکت ہے، لیکن پردے سے اس کا کیا واسطہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے دروازے سے بے نوازی گزرتے تھے اور ان کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی تھی اور گھر سے برکت نکل جاتی تھی۔ تو ناظرین ذرا سوچئے، جب بے نمازی گھر کے آگے سے نکلنے سے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو جس گھر میں بے نمازی ہو تو اس گھر میں بھلا برکت کیسے ہوگی؟ حدیث نمبر 2، ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، یعنی ہم کھاتے تو ہیں لیکن ہمارے پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شاید آپ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ہم گھر کے لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے کھانے کو ساتھ مل کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ تو ناظرین سب لوگوں کو کھانا ساتھ مل کر کھانا چاہیے، اس میں گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہو ایسے گھر میں بھی اللہ رب العزت خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے وقت گھر کی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ پاک ایسے گھر سے محبت کرتا ہے، ایسے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت خوب نازل ہوتی ہے۔ ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آدھی رات کو ایک خوبصورت لڑکی مسجد گئی تو مسجد میں بیٹھے لڑکے نے کیا کیا۔ ایک مرتبہ ایک نواب کی خوبصورت لڑکی دنگے فساد کے دوران مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گئی تو دیکھا ایک نوجوان لڑکا تلاوت کر رہا ہے۔ لڑکی بغیر کوئی آواز کیے تھوڑی دیر تک وہیں پر کھڑی رہتی ہے، پھر اس نوجوان کے قریب چلی جاتی ہے۔ اسلامک رنگ میں رنگے نوجوان نے جب لڑکی کو بے پردہ حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، لیکن لڑکی نے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ اس نوجوان لڑکے نے غصے، منت اور خصامت کا ہر طریقہ اپنایا، لیکن لڑکی نے باہر جانے سے صاف منع کر دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ مجھے باہر مت نکالو، میری عزت کو خطرہ ہے، اسی لیے مجھے آج رات یہیں مسجد میں گزارنے دیا جائے۔ تو نوجوان لڑکے نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتے ہو کہ تم ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی بھی حال میں مجھ سے بات نہیں کرو گے۔ لڑکی چپ چاپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر نوجوان عبادت گزار لڑکا ہر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ پر رکھتا ہے اور پھر سسکیاں لے کر انگلی اٹھا لیتا ہے۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ بول نہ سکی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو لڑکا فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھا تو لڑکی سے بولا کہ وہ اب چلی جائے، نمازی آنے والے ہوں گے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ رات بار بار آپ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ پر کیوں رکھ رہے تھے؟
تو نوجوان لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا تو میرا ذہن پلٹ جاتا۔ شیطان کہتا کہ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش پوری کر لو، مگر جب میں انجام کو یاد کرتا تو میں ایک اپنی انگلی کو چراغ پر رکھ کر یہ چیک کرتا کہ کیا میں دوزخ کی آگ کو سہ پاؤں گا یا نہیں، مگر مجھے بہت جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ یہ چراغ کی آنکھ پر ایک انگلی میں برداشت نہیں کر سکتا تو کل قیامت کے دن میرا جسم جہنم کے عذاب اور جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ لڑکی چلی گئی، وقت گزرتا گیا۔ اس نواب کی لڑکی کے لیے امیر سے امیر گھرانوں سے رشتے آتے رہے، مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب ماں باپ نے اس سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا، میری شادی اس مسجد میں رہنے والے نوجوان لڑکے سے کر دیا جائے۔ اگر میری شادی اس نوجوان لڑکی سے نہ ہو سکی تو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ ناظرین، ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب نوجوان محل میں چلا گیا۔ تو ذرا سوچئے، اگر ہم ساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے تو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں کیا کیا عطا فرمائے گا۔ بہرحال آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا ہمیں اور آپ کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔